السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کے کچھ سوالات آئے ہیں، وہ میں دیکھتا چلوں کہ بہت ہی پریکٹیکل سوالات ہیں اس چیز سے متعلق کہ ہمارے معاشرے میں ایک سلوک مرد کرتا ہے تو اس کو اوکے ہے، جب عورت کرتی ہے تو اس کو اوکے نہیں ہے۔ اس سے طلاق اور خلا کے مسائل اور گھروں میں ہونے والے مظالم اور عورتوں کو دیے جانے والی دھمکیاں، بہت تفصیل سے انہوں نے میسج دیا ہے اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک کیوریوسٹی ہے جس کے جوابات مجھے ابھی تک نہیں مل سکے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی اس عورت کو نہیں ملے گی جو طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور بغیر کسی سالڈ ریزن کے مطالبہ کرتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ بھئی اگر کوئی مرد بغیر کسی سالڈ ریزن کے کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کو کیا جنت مل جائے گی؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور اسی طرح جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی عورت کو خلا کا ویسا ہی رائٹ ہے جیسے مرد کو ہے، لیکن طلاق کا ہے، لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جب مسجد کے ممبروں سے بات کی جاتی ہے تو ون سائیڈڈ سٹوریز بہت دی جاتی ہیں، اور اگر عورت شوہر کے حقوق پوری نہ کرے تو فرشتے لعنت کرتے ہیں اس پر، اور اگر مرد عورت کے حقوق پورے نہ کر رہا ہو پھر، اور عورت کو بات بات پہ دھمکیاں دے دی جاتی ہیں، اور ایسی سچویشن میں عورت کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں سب کانٹیننٹ میں لڑکی کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو بات بات پہ عزت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے جو سوالات ہیں بہت ویلڈ ہیں، بالکل ویلڈ ہیں۔ اس میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بڑا اوپنلی بتا دوں کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ کلچر میں اور دین میں فرق نہیں کر پاتے، اور بعض لوگ کلچر کو دین کے کپڑے پہ نہ کے نا اپنے فائدے نکال رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کلچر اور دین اتنا گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد میں اور پھر بدماشیاں کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی روایتیں آدھی پیش کرتے ہیں، اپنے مطلب کی روایتیں پیش کرتے ہیں، جو روایتیں اپنے مطلب میں نہیں جاری ہوتی وہ پیش نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ساتھ ساتھ بڑا جینوئن سوالات آپ نے اٹھائے ہیں، اور اس میں ایک ایک نقطے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت لمبا میسج ہے، میں نے تو آپ کو سمرائز کر کے ان کا میسج بتایا ہے۔ اور دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ ایسی کلچرل پریکٹسز ہیں جن کو دین کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو عورت بغیر کسی شرعی وجہ کے خلا مانگے تو اس پر جنت کی خوشبو جو ہے وہ حرام۔ تو بغیر کسی وجہ کا جو ورڈ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اور اس کی سینسٹیوٹی سمجھتی ہیں وہ خاتون کہ بھئی کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ محض ضد میں وقتی غصہ ہوتا ہے، یا کوئی بہتر آپشن مل جاتا ہے، یا بس شوہر کے حق ادا نہیں کر، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کچھ ایسی ازدواجی تعلقات حضور نے ختم کروائے جس میں وومن واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دا مین پیریڈ، اس کا شکل ہی نہیں پسند تھی، کوئی دل ہی نہیں چاہتا تھا، یا کسی کی زبردستی شادی کروا دی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں جو ہے وہ نکاح منسوخ بھی کیے ہیں، اور بالکل آپ نے ویلڈ بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کو منظور کروایا اور عورت کو مجرم نہیں ٹھہرایا، لیکن ہمارا چونکہ وہ کلچر ایسا ہے اس میں عورت کو مجرم ٹھہرا دیتے ہیں فوراً، اسی نے کچھ غلطی کی ہوگی، پھر اس کے رشتے ہی نہیں آتے، اسے کوئی شادی نہیں کرتا۔ عربوں میں یہ کلچر نہیں تھا، عربوں میں ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اگر کسی عورت کا کہیں پہ نہیں نبھی تو اس کی پھر بھی شادی ہو جاتی تھی، تو ایسی بات نہیں تھی۔ اس لیے وہاں پر خواتین جو ہے اسے نہ مایوس سمجھتی تھی، نہ مرد اس طرح مایوس سمجھتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، نہیں نبھی کسی وجہ سے، ون ریزن اور another۔ تو اور ہم نے ہمارے یہاں یہ ہندوانہ چھاپ جو ہے نا ہمارے ہاں، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب شوہر بیوی کو بلائے وہ بلا وجہ انکار کرے کے لفظ جو ہے بہت ضروری ہے، یعنی کہ کوئی اس کو عذر شرعی نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو یا کوئی اور وجہ نہ ہو، کہ آپ کوئی شرعی عذر وہ اس کو نہ ہو اور پھر بھی نہ جائے تو پھر اس پر وعید ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر مرد بھی عورت کے حق نہیں ادا کرتا، تو میں نے آپ سے وہ روایت کل ہی شاید شیئر کی تھی کہ ایسا شخص جو دو بیویوں میں انصاف نہیں کرتا وہ تو آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا۔ تو جو بیویوں میں انصاف نہیں کرتا، جو ظلم ہے نا، اور ظلم کی ایسی سزائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھیرے سے بھی تشبیہ، اندھیرا یعنی اندھیرا کدھر ہوگا؟ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ جہنم کی آگ کالے رنگ کی اندھیرے والی ہوگی، یہ ہماری طرح کی لائٹ کی طرح نہیں ہوگی کہ آگ جل بھی رہی اور روشنی بھی، وہ ایسی آگ ہوگی جس میں روشنی نہیں ہوگی۔ انسان کو کہاں سے عذاب ہو رہا ہوگا، وہ ایک خوف میں ہوگا کہ اب پتہ نہیں کدھر سے عذاب آتا ہے۔ تو آسانی سے طلاق دینے والا جو شوہر ہے، کیا وہ جنت کی خوشبو سونگھے گا؟ نہیں۔
اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، اور قرآن کریم نے جہاں مردوں کے حقوق بیان کیے ہیں، عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، تو بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دینا، نان نفقہ نہیں دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیورس کو ایز اے ویپن استعمال کرنا، بیوی کی انسلٹ کرنا، بیوی کو اس طرح کا معاملے رکھنا، یہ ساروں کی سزا ہے، اور اسپیسیفکلی اس کی سزا نہیں بتائی گئی کیونکہ اس کی سزا بہت بڑی ہے، کیونکہ وہ ظلم کے زمرے میں آ گیا، اور اگر شوہر ظالم ہو جائے تو ظالم کی سزا بہت کڑی ہے۔ اور جہاں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ایمان والی ہے تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی، یا ایمان والا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن کچھ ٹائم صرف کرنا پڑے گا، کچھ ٹائم صرف کرنے کے بعد جنت میں داخل ہو پائے گا اگر ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان والا ہو یا والی ہو ہمیشہ کی جہنم کی سزا نہیں ہے۔ تو اچھا، اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کی وعید تو ممبروں سے بہت زور زور سے کی جاتی ہے، لیکن مرد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اگنور کیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دین کا امبیلنس نہیں ہے، یہ ہماری پریزنٹیشن کا ظلم ہے، ہم صحیح پریزنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ عورت کو صبر کا کہا جاتا ہے، تو بھئی مرد کو کیوں نہیں؟ بھئی یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے صبر بھی، اور صبر پہ اجر بھی ہے، اور صبر کو عورت کی جو رسپانسبلٹی بتایا جاتا ہے نا معاشرے میں، یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام نہیں اس طرح کی بات کرتا، اور یہ نہیں کہ مرد کو ہر قسم کی امیونٹی ہے، جو مرضی چاہے کرتا رہے، یہ بھی دین اسلام نہیں کہتا۔ یہ ہمارے ہاں لوگوں نے سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی اس طرح کے عناصر، وہ کہتے ہیں نا دین کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جہیز اسلامی طور پہ حرام ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ جہیز منع بھی کرتے ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں نہیں جی اتنا تو بنتا ہے نا، ہم خود خراب کر رہے ہوتے ہیں، خود خراب کر رہے ہوتے ہیں، یا تو کبھی اپنے پیسوں کا دھونس جما رہے ہوتے ہیں، یا پیسوں سے مرعوب کرا رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیسے ویسے دے دیں گے تو بندہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا، اور کہیں تو دولہے والے خود منہ پھاڑ کے، ختم ہی نہیں ہوتی لسٹ۔ ایک عجیب معاملہ ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں، خود ہے۔ شادی کو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں عزت کے مسئلے بن جاتی ہیں، رسمیں فالتو کی یہ فضول کی رسمیں جو ہے نا، بے تکی، وہ عزت کے مسئلے ہیں ہمارے، اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی ناراضگیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، میں ملوں گی نہیں، میں بات نہیں کروں گی، ایک عجیب تماشا، ہم اٹھ جائیں گے، انا للہ و انا۔ اس لیے اسلام نے ان جاہلانہ رسموں کو، کہ مسلمان کی شادی میں نا ان جاہلانہ رسموں کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، یہیں سے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو لڑکی کو یہ جو ایڈجسٹمنٹ مشین بنایا ہوا ہے نا ہمارے ہاں، یہ دین کے خلاف ہے۔ ایڈجسٹمنٹ تو دونوں کو کرنی پڑتی ہے، کہ میاں بیوی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ایڈجسٹمنٹ تو ہوتی ہے لائف میں، رائٹ، لیکن خوشی سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، زور زبردستی دھمکیوں سے بدماشیوں سے نہیں۔ اور دیکھو، گھر بسانے کے لیے بساؤ، سمجھ آئی بات آپ کو؟ مطلب جب میاں بیوی ایک ازدواجی زندگی میں جڑ جائے نا، تو پھر ایک مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم نے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ اونچ نیچ زندگی کی آتی رہتی ہے، نوبڈی از پرفیکٹ، لیکن بسنے کے لیے ہم ایک ہو رہے ہیں، ہم جدا ہونے کے لیے ایک نہیں ہو رہے۔ ہم یہ جب تک دماغ سے خناس نہیں نکلے گا نا، ایک تو ہمارے ہاں ہر ایک شہزادہ گلفام بنا ہوا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ وہ باہر جائے گا تو ایک لڑکیوں کی لائن لگی ہے بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے کہ بھائی حضرت اس کو چھوڑ ہمارے پاس آ جائیں آپ۔ ایک انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں گھروں میں مردوں کا بنایا جاتا ہے بچپن سے۔ بہت ساری چیزوں کی سدھار کی بہت ضرورت ہے۔ مرد کو مسجد میں ہیرو بنا دیتے ہیں، اور گھر میں اس کو ڈکٹیٹر بنا کے بٹھا دیتے ہیں سر پہ، حالانکہ اسلام نے ایسا کوئی تصور پیش نہیں کیا۔ اسلام نے ذمہ داری ڈالی ہے مرد پہ، قوامون کیا تو ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے۔ اور دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے شیئر کی تھی کل، آپ کو یاد ہوگا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ حضور نے خود مثال اپنے آپ کو معاشرے میں بتایا۔ اور دیکھیں، اسلام عورت کے خلاف نہیں ہے، سمجھ آئی بات آپ کو؟ بعض دفعہ ایسی پریزنٹیشن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی مرد کا حق ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، وہ جو مرضی چاہے کرے، اور عورت جو ہے وہ ہے پسنے کے لیے۔ اور انفارچونیٹلی یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، ہمارے یہاں مساجد سے عورت کو تو ڈرایا جاتا ہے، مرد کو چابی دی جاتی ہے، گھر بھیج دیا جاتا ہے، وہ چابی لے کے گھر آتا ہے اور پھر وہ دھونس جماتا ہے۔ دین کے مسئلے نہیں سمجھائے جاتے، ترجیحات سمجھائی جاتی ہیں، بیلنس نہیں کیا جاتا، بلکہ چیزوں کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں۔ میں اس میں سے کچھ اور نکات ہیں، تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں ان نقطوں پہ ذرا بات ہو جائے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ جو عورت کسی تکلیف، نقصان یا سبب کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق مانگے نا، اس پر جو جنت کی
خوشبو سے متعلق معاملے ہیں، تو یاد رکھیں اس کے اندر کیا ہے کہ اس کی ہٹ دھرمی کے باعث، یعنی کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے. جینوئن ریزن ہے تو اٹ جسٹ میک سو مچ سینس ٹو سیپریٹ. اگر بالکل نباہ نہیں ہو رہا نا، بالکل کچھ مطلب کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بات بات پہ سپریشن مانگنا شروع کرو. جیسا ہمارے یہاں آج کل ٹالرنس بہت زیادہ کم ہو گئی ہے عورتوں اور مردوں میں، اور ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو گیا چیزوں کا، اینڈ دے جسٹ ڈو ناٹ وانٹ ٹو کمپرومائز اینڈ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ along, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو سیکریفائز. کمپرومائز بہت نیگیٹو کانوٹیشن رکھتا ہے. ریلیشن شپس سیکریفائز تو مانگتے ہیں نا. ماں جب بنتی ہے عورت تو راتوں کی نیند تو حرام کرنی پڑتی ہے، اور جب بیوی گھر میں لاتے ہو تو محنت تو اور زیادہ کرنی پڑے گی، لائف بیلنس کرنی پڑے گی، اولاد آتے ہیں تو اور بیلنس کرنی پڑے گی. تو اٹس جسٹ لائک کہ ہمارے ہاں صحیح طور پہ چیزوں کو سمجھایا نہیں جاتا. دیکھیں امام ابن قدامہ جو حنبلی المذہب ہے لیکن المغنی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اگر عورت کو شوہر سے نقصان، اذیت، بدسلوکی یا خوف تو خلا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ضروری ہو جاتا ہے. جب ایسی سچویشن ہو جائے نا کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، ابیوز ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہر گھر کی بچی کو محفوظ رکھے. اچھا، امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ وعید صرف اس عورت کے لیے جو محض ناپسندیدگی یا دنیاوی خواہشات پر چیزوں کو رکھے، یعنی کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے اس کے پاس، بس ایشوز بنا لیے، فالتو کے ایشوز. تو اس کو پتہ ہے اپنے شوہر کی کیپیسٹی، لیکن ضرورت سے زیادہ بار ڈال رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک افیکس ہی افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اس پہ ہونڈا سیوک کا بار ڈال رہی ہے زبردستی کے. اور اس کو پتہ ہے کہ اور بھی ضروریات ہیں زندگی کی، وہ اگر ساری تنخواہ گاڑی میں لگا دے گا تو باقی چیزیں کیسے چلیں گی گھر کی. اور جو ضرورت ہے، جو نیسیسٹی ہے، وہ گاڑی پورا کر رہی ہے. تو لگژری میں جانے کی ابھی ہماری اوقات نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے زبردستی کی ضد نہ کریں، کہ جو ہم ضدیں جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہے. تو وہ ظلم نہ کریں ایسی زبردستی کے مطالبات کر کے کہ شوہر حق ادا کر رہا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو پھر اس پر بھی طلاق مانگے انفارچونیٹلی. تو اگر شوہر بیوی کے حقوق پورے نہ کرے یا اس کے ساتھ ظلم کرے تو پھر اگر عورت خلا لیتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. اور ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سامنے ہی ہے کہ عورت نے کہا کہ میں دین یا اخلاق پر ان کے اعتراض نہیں کرتی، لیکن مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک ہم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صبر کرو. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں حضور نہیں ہو سکتا، مطلب آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے چوائس دے رہے ہیں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا منظور کر لی. یہ ایسے نہیں کہ ان کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہو گئی تھی اور حضور نے پھر بھی خلا منظور کر لی، نہیں. حضور نے اس کیس کو سمجھا، اس کو پھر اس کے بعد ان کا ریزن بالکل ویلڈ تھا کہ ان کا دل سے کوئی محبت ہی نہیں ہے بلکہ نفرت ہے. اللہ اکبر. اور دیکھو اللہ نے کوئی حدود قائم کی نا، قرآن میں بار بار کہتے ہیں اللہ نے حدود قائم کی، اور جو لوگ ان حدودوں کا پاس نہیں رکھتے، ان حدودوں کو توڑتے رہتے ہیں، تو پھر وہ تیار ہو جائیں، چاہے عورت ہو یا مرد، تو تیار ہو جائیں کہ آئی مین لائک دے ول ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. اور دیکھیں خوف ہوتا ہے نا ایک، اگر آپ اپنی بیوی کو کسی ایموشنل ہارم میں یا سائیکولوجیکل ہارم میں رکھتے ہیں تو وہ ایموشنلی بہت ویک ہو جاتی ہے. اور قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ عورت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ مرد عورت کو تھریٹن کرے. اور ایسا کرنے والوں کا ایسی معاملہ ہے کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ ڈر اور خوف میں عورت کو رکھتے ہیں، دھمکیوں میں رکھتے ہیں، زبردستیوں میں رکھتے ہیں، نان نفقے کی کمی میں رکھتے ہیں، ایک اولاد کو ایشو بناتے ہیں کہ میں تمہاری اولاد کو یہ کر دوں گا. آئی مین لائک دیر آل سارٹس آف کریزی پیپل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو کیوں اتنا ڈرایا جاتا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ معاشرتی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کلچرل پیٹریارچی جو ہے نا، وہ ایک عجیب ہمارے ہاں مسئلہ بنا ہوا ہے، اور لوگ اکاؤنٹیبلٹی کا سارا بوجھ عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور انفارچونیٹلی مطلب میں معاشرے کو اس لیے بار بار بلیم دے رہا ہوں کیونکہ معاشرے کا ہی بلیم ہے. قرآن سے اور حدیث سے آپ اس قسم کے مسئلے اگر آپ صحیح ذہن کے ساتھ سوچیں تو ایوری تھنگ از ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ. کسی کے اوپر کوئی ہارم یا پریشر نہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تو اللہ کو پتہ ہے کہ عورت اور مرد کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کے لحاظ سے قوانین ہیں. تو حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے نا کہ دیکھو ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا. تو اندھیرے تو عذاب میں ہی ہیں، اور اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے.
اور پھر قرآن میں بار بار عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنے کا اور حدیث مبارکہ میں بھی بار بار ذکر ہے، اور وہ حدیث بھی میں نے آپ سے ذکر کی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اور اہل میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں۔ اور قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں صحاح میں حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے نا لوگوں کے درمیان، خون کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملات سب سے پہلے ڈیل کیے جائیں گے۔ تو بیوی کا حق مارنا کیا خیال ہے، بچ جائیں گے ہم؟ یا شوہر کا حق مارنا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ظلم کرنے والا جو مرد ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی آپ آ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں کی ایک فہرست بیان فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی آ جائیں تو ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو علماء زمین میں کیا کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماتحت پہ ظلم کرے، یعنی anybody he is made responsible to take care of، وہ اندھیروں میں ہوگا، اور بیوی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ اس رسپانسبلٹی کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے تو آپ کیا ہوں گے؟ اندھیروں میں ہوں گے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے بدترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بدترین ہو۔ اور بدترین کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے ہی استعمال نہیں کیا، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور بدترین اخلاق کا مطلب بدترین انجام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس ایک ایکویژن میں آپ رکھیں نا اس کو، بدترین اخلاق ایکوز ٹو بدترین انجام۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اخلاق برا رکھیں اور انجام اچھے کی امید رکھیں۔ اور جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا تو وہ بھی مومن، تمہاری بیوی تو مومنہ ہی ہے نا۔ کیا خیال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایسے ہی جانے دے گا کہ تم ایک اللہ کی بندی کو جو تمہارے پاس رشتہ ازدواج میں آئی ہے، اس کو آپ ایمانیات میں دیکھیں، وہ تمہاری بیوی کیوں بنی ہے کہ تم مسلمان ہو، اور اس پہ ریسٹرکشن ہے کہ وہ کسی کافر سے، مشرک سے، اہل کتاب سے، دہریے سے شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو تمہارے پاس ایک ٹرسٹ کے ساتھ آئی ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے، تمہیں ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن تم خود ان حقوق کو توڑنے والے بن جاؤ تو سوچو کتنی بڑی وعید ہوگی نا ایسے شخص کے لیے، کہ ایک شخص پہ ٹرسٹ کیا جائے اور اس ٹرسٹ کو بار بار بریک کرتا ہو اور کہتا ہو کہ نہیں میں ہی ٹرسٹ کر کے قابل ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ لمحہ لمحہ کتنے گناہ کر رہا ہے۔ کبھی دیکھیں نا طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی سسرال کے ذریعے دباؤ، ایک چھوڑ کئی طریقے ہیں، تکبر، غرور، اتنا زیادہ اکڑ، باہر سائے سے بھی ڈرتے ہوں گے، گھر میں آ کے بیوی پہ ایسے دھوس جماتے ہیں ان سے بڑا شیر کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ، تم سب جو ہے چرواہے کی مانند ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب سے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا جن پر تمہیں رسپانسبل بنایا گیا تھا۔ جیسے چرواہا رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا اس کی ٹو ٹیک کیئر آف دی انٹائر ہرڈ، تو اسی طرح تم پر بھی رسپانسبلٹی ہے ٹو ٹیک کیئر آف ایوری بڈی دیٹ یو آر میڈ رسپانسبل آف۔ تو اسلام میں عورت کو یہ جو بعض مسائل میں تنبیہ کی جاتی ہے تو مردوں کو بھی کی جاتی ہے۔ عورتوں کو جو تنبیہ کی جاتی ہے کیونکہ ان کی بھی تو اصلاح ضروری ہے نا۔ اب ہم پینڈولم ایک طرف نہیں سوئنگ کر سکتے کہ بھئی مرد ہی کو تختہ مشق بنایا جائے، عورت کو کچھ نہ کہا جائے، نہیں، عورتیں بھی غلطیاں کرتی ہیں، عورتیں بھی مینٹلی مردوں کی زندگی اجیرن کرتی ہیں۔ تو دونوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم جو دوسرے کے اوپر ایک انڈیو پریشر ڈال رہے ہیں، کیا وہ جسٹیفائبل ہے؟ جسٹ بیکاز میری دوست کا شوہر یہ کر رہا ہے تو کیا میرا شوہر بھی وہی کرے؟ تو پھر اٹس جسٹ لائک اٹس ناٹ جسٹیفائبل۔ آپ اپنے ہی گھر میں دیکھ لیں، کیا آپ کے والدین کی حالات زندگی وہی ہے جو آپ کے باقی رشتہ داروں کی ہے؟ نہیں، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہے نا۔ کیا آپ کی زندگی اور آپ کے بہن بھائیوں کی زندگی ایک ہی لیول پہ؟ نہیں، نو، ناٹ ایٹ آل۔ تو یاد رکھیں کہ ہم نے انصاف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اٹس ایزی ٹو پٹ بلیم آن دی ادر پیپل کہ وہ غلط ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے تئیں نہیں دیکھتے۔ یعنی جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، لگے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، لیکن جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری تفصیلات سے جو آپ کے 20 سب منٹ لیے ہیں، میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلچرلی جو کچھ ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس، وہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، آخری بات کرتا چلوں، 2 چیزیں ہمارے پاس۔ ایک طرف ویسٹرن انفلوئنس آ گیا ہے جس سے وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک کلچرل انفلوئنس ہے جس پہ مین ڈکٹیٹرشپ پہ کام ہوا ہے۔ تو اب یہ معاشرے میں ایک کلاش شروع ہو گیا ہے، وومن امپاورمنٹ اور
آدمی کی ڈکٹیٹرشپ۔ اب کسی ایسے شخص کو آنے کی ضرورت ہے جو ان دونوں کے ہاتھ پکڑے اور کہے کہ خدا کے لیے میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، نہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ بدماشیاں کرو، نہ مردوں کے حقوق کے نام پہ بدماشیاں کرو۔ بدماشیاں کر کے اس کو دین کا نام نہ دو، اور بدماشیاں کر کے دین کو بلیم کر کے دین سے لوگوں کو دور نہ کرو۔ یہ بیلنس لائف اٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کبھی پینڈولم دوسری طرف سوئنگ کر جاتا ہے کہ او بالکل وومن امپاورمنٹ، رائٹس آف وومن، اور اس کے نام پہ جو مرضی چاہے کرو، تو میرا جسم میری مرضی تک پہنچ جاتے ہیں ہم۔ اور کبھی ایسے بدماشیوں پہ آتے ہیں کہ بس میں جو مرضی چاہے کروں، آئی ایم ناٹ آنسریبل بیکاز آئی ایم اے مین، میں مرد ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے حقوق کو سمجھیں، جانیں، اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دیٹ آل آئی کین سے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کی کنفیوژن میں اضافہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ میں نے آپ کے کچھ سوالات کو یہاں ایڈریس کیا ہوگا، کوشش کی ہے میں نے۔ اللہ آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔